رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراء حد محدود، النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی ابن امہ وزوج ابنتہ وحبیبہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب حوضہ ولوائہ وشفاعتہ، المظہر بصفات اللہ والممسوس فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموسوم باسم اللہ، مولانا و مولا الکونین ابی الحسنین علی بن ابی طالب، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومبغضہم ومنکر فضائلہم ومقلب دینہم وعداء علی وعداء حسین من هذا اليوم إلى يوم القيامة۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ عزاداران مظلوم کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کی آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ الناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندی کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ ارباب کرم، علم الحروف پر یہ ہماری آج کی دوسری تقریر ہے۔ یہاں میں نوجوانوں اور بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا درس جو ابتدائی درس ہے وہ حروف کا کیوں دیا جاتا ہے۔ جب آپ بچوں کو اسکول میں داخلہ دلاتے ہیں تو وہاں پہلا درس جو دیا جاتا ہے، اگر انگلش تعلیم ہے تو ABCD وغیرہ وغیرہ ہے، اور اگر مذہبی تعلیم دے رہے ہیں تو ابتدائی جو درس ہوتا ہے حروف تہجی، یعنی الف، ب، ت، س،
جیم الی آخر ہی، اس کا علم دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلی منزل میں بچوں کو سورت حفظ کرائی جاتی ہے، یعنی الف اس کی صورت، تاکہ بچہ ذہن نشین کر لے کہ جب کبھی کوئی یہ سوال کرے کہ یہ کیا ہے تو وہ یہ کہنے کے قابل ہو جائے، اس کو الف کہتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے الف کی اور ایک کی صورت ایک ہی ہے، یعنی عدد میں جس کو آپ 1 کہتے ہیں، اردو میں ایک کہا جاتا ہے، عربی میں جس کو واحد کہا جاتا ہے، اس کی صورت اور الف کی صورت ایک جیسی ہے۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ دونوں کی صورتیں ایک کیوں ہیں، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے حروف تہجی میں اگر یہ ایک مل جائے تو وہ ایک نہیں پڑھوائے گا، اور اگر اعداد میں وہی حرف آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پتہ چلا منزل بدلی، لفظ بدلا، یعنی حروف تہجی میں آ جائے وہی جو خط ہے تو اس کو الف پڑھیں گے، اور اگر اعداد میں آ جائے الف نہیں بلکہ ایک کہیں گے، صورت دونوں کی ایک ہے۔ تو پتہ چلا جماعت بدلی، لفظ بدلا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بالکل میں سہل انداز میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ نوجوان میرے ہم سفر رہیں۔ پھر معروضہ کر رہا ہے خادم کے بزرگ نگاہ رکھیں۔ تو پہلے ابن حضرات تشریف فرما ہے، خادم کیا معروضہ کر رہا ہے کہ الف اور ایک، عددی ایک، دونوں کی صورت ایک جیسی ہے، منزل بدلی، جماعت بدلی، تو وہاں پر اب ایک نہیں، الف اعداد میں مل جائے تو ایک، صورت دونوں کی ایک ہے۔ نہیں میں یہاں الف کہوں گا، نہیں کہہ سکتے۔ تو پتہ چلا منزل کے بدل جانے کے بعد تو وہی کہنا ہے جس سے وہ مل گیا، یا اللہ۔ اور فرمایا کیوں علی کو عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، جب ادھر ملے تو عین اللہ، بستر پہ ملے تو محمد۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ او چنانچہ انشاءاللہ تعالی میری تو کوشش ہے، میری صحیح ہے کہ ان 9 دنوں میں میرے نوجوانوں اور بچوں کو اس قابل تو کر دوں گا کہ یہ علماء کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر سکیں، ان سے بات کر سکیں گے کہ جو اپنی عقل کو حجت کہتا ہے۔ ہاں، اور خدا کی قسم عقل حجت کہنے والوں کو یہ میرے نوجوان، اخباری نوجوان، شرط ہے مگر اس میں بھی اخباری نوجوان، اخباری بچے اگر نہ پڑھا دیں، ان کو نہ سکھا دیں، حروف کی تعلیم نہ دے دیں، تو پھر اس تاریخ سے ان کو اخباری مت بولو۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ اب وہاں کیا خاک علم ملے گا جہاں پر باب علم بند ہے؟ اور فرمایا باب علم کے بند ہو جانے کے بعد باب اجتہاد واہ ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ بس یہی سمجھدار لوگوں کے لیے بہت کافی ہے کہ باب علم کہاں کھلا ہے اور باب علم کہاں بند ہیں۔ یہی فرق ہے اصولی اور اخباری کا۔ اصولی ان کو کہتے ہیں جہاں سوائے جہل کے بالکل
نیا تعارف ہو رہا ہے۔ اصولی بس اسی کو کہتے ہیں جہاں سوائے جہل کے کچھ اور نہ ملے۔ اخباری اس کو کہتے ہیں جہاں سوائے علم کے کچھ اور نہ ملے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اخباری کیا ہے؟ علم ہے۔ جواب دے رہا ہوں کہ اخباری کیا ہے؟ علم ہے۔ تو بھئی یہ اصولی کیا ہے؟ جہل ہے۔ وہ جہل مرکب، یہ طالب علم، کیا کہہ رہا ہوں، طالب علم ہے۔ کیوں کہ ان کا در کھلا ہوا ہے۔ علماء باقی ہیں، مجتہدین نہیں ہیں، علماء ہیں، اسی لیے باقی ہیں۔ حدیث نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، وشیعتنا ہر ایک شیعہ نہ آنے پائے نہ، شیعتنا ہمارے شیعہ، ہمارے شیعہ۔ کوئی یہ شیعہ آواز نہیں دے رہا ہے، جس کے سبب شیعہ ہے وہ کہہ رہا ہے شیعتنا، شیعتنا متعلمون۔ کیا ہیں شیعہ؟ طالب علم ہیں، اسی لیے ہم سلونی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جملہ سن لیں، جملہ سن لیں، کہنا تو کچھ اور ہے مگر یہ باتیں بھی بے حد ضروری ہیں۔ خادم کیا معروضہ کر رہا ہے اس پر غور فرمائیں، درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ اگر ہم یعنی اخباری عالم ہو جاتے تو یقیناً ہم یہی کہتے ہم سے پوچھو۔ کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیں، اگر ہم عالم ہوتے تو پھر ہم یہی کہتے دیکھو جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو۔ تو پتہ چلا یہ صدائے سلونی سوائے علم پیکر علم کے کوئی دوسرا بلند نہیں کر سکتا۔ وہ پیکر علم کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور یہ بھی طے ہے کہ علم کو موت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ علم کو موت نہیں ہے۔ اور جہاں باب علم بند ہو جاتا ہے تو باب اجتہاد کھلتا ہے۔ اجتہاد سے جو بولا جاتا ہے اس کو موت ہے، اس کو موت ہے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے مات المفتی مات الفتوہ، مفتی مرا، فتوہ کیوں مرا؟ علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو نہ مرتا۔ تو خادم کیا معروضہ کر رہا تھا کہ پہلا درس، ابتدائی درس حروف تحجی کا ہے۔ دراصل مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ کل کی جو میری تقریر علم الحروف پر گزری ہے وہ نقطے اور دائرے کے علم پر کرنا چاہیے تھا کہ نقطہ کیا ہے، دائرہ کیا ہے، کیونکہ نقطہ اور دائرہ بھی ایک علم ہے۔ نقطہ اور دائرہ، جہاں خدا نے دائرہ بنا دیا، اونچا جملہ ہے۔ یہاں میں بیداریاں دیکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ذکر کا سلسلہ زینہ بزینہ آگے رہے گا۔ خدا جو دائرہ بنا دیا ہے اس دائرے سے تجاوز کرنا غلو ہے۔ نہ یار ایسے نہیں سنا جاتا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس دائرے سے تجاوز کرے تو غلو ہے، غلو ہے، اور گھٹا دیں تو خسر ہے۔ یا اللہ، یہ دائرہ خدا نے بنایا ہے، دائرہ خدا نے، اور کیسا دائرہ بنایا ہے، کیسا دائرہ، جدھر سے چاہے دیکھو مرکز سے نقطے اول ملتا ہوا نظر آئے گا، ذرہ برابر بھی مرکز میں
اور نقطہ اول میں فرق نہیں، اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے لا فرقہ، لا فرقہ، اس کے اور نقطہ اول کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور تم تمیز نہیں کر سکتے اس میں الہ کون ہے، لا الہ کون ہے۔ نقطہ اول ہی بتائے گا کہ اس میں الہ کون ہے، لا الہ کون ہے، کیونکہ ہر معلول اپنی علت کا پتہ دیتی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ جب باپ جیسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، صورت ملتی ہوئی پیدا ہو سکتی ہے، تو نقطے میں فرق کیسے ہو؟ نقطے اور مرکز اور اول میں فرق کیسے ہو؟ جب باپ جیسا بیٹا ہوتا ہے، اسی بنیاد پر عین اللہ ہے، اسی بنیاد پر وجہ اللہ ہے، کیونکہ مرکز اور نقطہ اول میں دوی نہیں ہے، اور اگر اللہ ایک ہی نقطہ بناتا، ایک ہی نقطہ، تو بعض وقت وہ اللہ ہوتا، بعض وقت یہ اللہ ہوتا نہیں۔ مرکز نے 14 نقطے بنائے، جب 14 نقطے بنائے تو بعض وقت اللہ نہیں ہے، ہما وقت وہ اللہ ہے، مگر یہ کہ 14 نقطوں کو خدا نے اپنے جیسا بنا کر خود چھپ گیا۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ چلیں بیدار ہو چکے ہیں، ایک اور درود پڑھیں، اب میں ذکر کا آغاز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے اگر موقع ہے تو پھر نقطے اور دائرے پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے۔ اگر نقطہ علم نہ ہوتا تو قرآن نہ بنتا، کوئی جوش خطابت نہیں ہے، نقطہ علم نہ ہوتا تو قرآن نہ بنتا۔ نقطے سے قرآن ہے تو پتا چلا نقطہ اپنی ذات میں علم ہے، یا اللہ اپنی ذات میں نقطہ خود ایک علم ہے، جس کی بنیاد پر فیضان علم کیا، کیسا فیضان؟ کہیں اللہ کا اسم ظاہر کیا، کہیں اللہ کی رحمت کا کلمہ پڑھوایا، کہیں اللہ کے کرم کا کلمہ پڑھوایا، کہیں اللہ کے عدل کا کلمہ پڑھوایا۔ وہی نقطہ کبھی اسم بن کر ہے تو کہیں کرم بن کر ہے، کہیں عدل بن کر ہے، کہیں شکر بن کر ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل۔ میں سمجھ رہا تھا کہ مضمون خشک رہے گا میرے لیے، مگر دیکھ رہا ہوں میں کل سے کہ کوئی خشکی وغیرہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میں پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ پہلا پرچہ میں جو دیا اس میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ تو میرا دوسرا پرچہ ہے انشاءاللہ، اب یہ دوسرے پرچے میں بھی میں کامیاب ہوں گا، کیونکہ میں نوجوانوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں تو ان کی عقل کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں، میں بزرگوں کی عقل کے مطابق نہیں۔ یہ میرے مجمع میں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اگر میں صرف اور صرف ان بزرگوں کو پیش نظر رکھ کر اسی انداز میں گفتگو کروں تو وہ نوجوان پیچھے رہ جائیں گے۔ خادم معروضہ کر رہا تھا کہ پہلا درس حروف تہجی کا ہے، حروف تہجی۔ اب یہ بتائیں یہ جو حروف ہیں کیا ان کی ایک ہی صورت ہے؟
حروف کی ایک ہی صورت نہیں، تو پھر اس کی دوسری اور تیسری صورت کیا تھی؟ دوسری تیسری صورت کیا تھی؟ صورت بدلی ہے، حرف نہیں بدلا۔ اور فرمانا کیا کہہ رہا ہوں؟ صورت بدلی ہے، حرف نہیں بدلا، اور حرف کی تعلیم لازمی ہے۔ کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث حروف پر مشتمل ہیں۔ قرآن حروف پر، حدیث حروف پر، تو پتہ چلا قرآن اور حدیث حروف پر مشتمل ہیں۔ تو اب ہمارا یہ فریضہ بنا کہ پہلے علم الحروف کو جانیں تاکہ ہم قراءت کے بجائے تلاوت کر سکیں، تلاوت کر سکیں۔ دیکھیں بھائی، فروع دین کی پہلی فرع نماز، اور نماز کے لیے کہا گیا ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سوا۔ نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد ہے۔ جب میں اس نماز پر غور کیا تو نماز میں بھی حروف کا مجموعہ ملا۔ ہائے ہائے، تو یہ طے ہو گیا بشر کی بقا اور ارتقاء حروف کے سبب ہے۔ بشر کی بقا اور ارتقاء حروف کے سبب ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ حروف کا علم حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، نماز پڑھتا ہوں میں مغرب کی 3 رکعت ادا واجب قربتاً اللہ، نماز نون میم الف ز پڑھتا ہوں، پہ رے ہا تا الف ہے واو نون غنہ، تین یہ نون رے کاف عین تے رکعت۔ دیکھیں کتنے حروف آ گئے۔ تو پہلے یہ جانو کہ نماز کیا ہے، کیونکہ آپ جو نون میم الف ز کہہ رہے ہیں یہ نماز ہوتی تو پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اور فرمائے جب یہی نماز ہے تو پڑھ کیوں رہے ہیں؟ تو پتہ چلا قول اور ہے، فعل اور ہے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے قول اور فعل میں فرق ہونے کے باوجود وہ فعل کو قول ہی کہتے ہیں۔ یا اللہ، میں کیا معروضہ کر رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہے خادم، لوگ لاکھوں روپے لے کر نہیں سنائیں گے۔ پاکستان کے بڑے بڑے ذاکرین کی فیس ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ، ایک تقریر کی 1 گھنٹے کی، میں فری میں بانٹ رہا ہوں۔ یہ دولت، علم کی دولت میں فری میں بانٹ رہا ہوں۔ یہ عشرے میں مجھے کوئی حبِ سیاہ کا فائدہ نہیں ہے، برسر ممبر کہہ رہا ہوں، برسر ممبر کہہ رہا ہوں، کمیٹی کی جانب سے 1 روپیے کا فائدہ نہیں ہے، ایک ہاں 1 روپیہ تو چھوڑے، 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، لوگ عشرے کے لاکھوں لے لیتے ہیں۔ وقت کو غنیمت جانو، کیا کہہ رہا ہوں؟ نون میم الف ز نماز۔ اب وہ نماز فعل میں آئی۔ جب فعل کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجود، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ صرف قیام رکوع سجود نہیں ہے، بلکہ قیام ذکر قیام، رکوع ذکر رکوع، سجدہ ذکر سجدہ۔ تو پتہ چلا صرف اور صرف فعل کو بھی نماز نہیں کہتے، بلکہ فعل کے ساتھ ذکر بھی ملے۔ ذکر کو جب دیکھا وہ حروف کا مجموعہ ہے۔ حروف کی عبادت کر دوں، حروف کی اگر عبادت کر دوں تو کافر ہو جاؤں، تو حروف کی عبادت بھی نہیں کرنا ہے، حروف کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور حروف کو جب تک ملایا نہیں اسم نہیں بنتا۔ یا اللہ کیا کشمکش میں ہے مسلمان۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ
نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، سمجھایا جا رہا ہے وہاں پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا، اور وہ بھی بالخصوص یہ بیماری اٹھتی ہے ماہ محرم میں، جیسے محرم کا چاند دیکھے، نہیں نماز پڑھو، کربلا کی جنگ نماز کی تھی جی، نہیں نماز کی نہیں تھی، نماز کی جنگ نہیں تھی، یہ ولایت کی جنگ ہے۔ اگر آپ ولایت کی اہمیت کو سمجھ جاتے تو آپ بھی مصلی چھوڑ کر عزاداری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ یہاں پر وہ حضرات بھی تشریف فرما ہیں جو والد علام کو سن چکے ہیں، اور ابھی نوجوان تو خیر مجھے سن رہے ہیں۔ وہ حضرات جو والد علام کو سن چکے ہیں، تھوڑا وہ متوجہ ہوں، اگر کہیں مجھ سے لغزش ہو رہی ہے تو یہیں پر اصلاح کرنا، بعد میں نہیں، اور یہ بھی نہیں کرنا ہے سنی ہوئی بات تھی۔ ہاں، میں ان سے مخاطب ہوں جو والد علام کو، اللہ نے سب سے پہلے حرف کو خلق کیا جو بولا نہیں جاتا، تو پتہ چلا اول خدا نے حرف ہی کو خلق کیا ہے۔ کس کو خلق کیا؟ حرف کو خلق کیا ہے۔ یہ والد علام سے آپ حضرات سن چکے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے ایک حرف کو خلق کیا، بولا نہیں جاتا، ہر چن کے وہ مخلوق ہونے کے باوجود میں اس میں ایک ایسی صفت تھی جو اللہ کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ بھی بات نہیں کرتا، یہ بھی بولا نہیں جاتا۔ پتا چلا ایک منزل پر حرف ایسا ہے کہ جو بولا نہیں جاتا، اب خدا پر واجب ہوا قوت نطق بر بنائے عشق۔ یا اللہ غور فرمائیں۔ بھائی میں کیا کروں، ارے نوجوان ہو کر خاموش بیٹھے ہیں، پتہ نہیں عشق کیا ہے، جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ چلو ایک 5-10 منٹ عشق پر بھی گفتگو کروں۔ عاشق اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ معشوق نہ ہو۔ پتہ چلا معشوق کے ساتھ عاشق کلام کرتا ہے، اور مزاج عاشق یہ ہوتا ہے معشوق میں کوئی شریک نہ ہو۔ مزاج عاشق ہے جیسے میں واحد بس اسی طرح میرا معشوق بھی واحد، جیسے میں احد بس اسی طرح میرا معشوق بھی احد۔ تو پتہ چلا واحد و احد بھی بربنائے عشق ہے۔ یا اللہ، واحد و احد بھی بربنائے عشق ہے۔ عاشق پر اطلاق واحد بربنائے عشق ہوا، عاشق پر احد بربنائے عشق ہوا۔ معشوق تو واحد و احد ہے۔ تو پتہ چلا عشق کیسی چیز ہے، جس میں وحدت ہوتی ہے، اور عاشق قوت گویائی نہیں پیدا کرتا بلکہ معشوق قوت گویائی پیدا کرتا ہے۔ تو طے ہو گیا، پہلی منزل میں عاشق ایسا تھا جو بات نہیں کرتا۔ علی مولا، پہلی منزل میں عاشق کی وہی حالت تھی جو اس کی ہے، وہ ایسا ہے جو بات نہیں کرتا، بات کر دے تو وہ نہیں، وہ نہیں۔ مگر یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ معشوق قوت گویائی بربنائے عشق پیدا کرتا ہے۔ تو
قوت گویائی پیدا کی. کس میں؟ عاشق میں. عاشق میں قوت گویائی. اب یہ دیکھو یہ عاشق کس کا عشق ہے؟ یہ عاشق کس کا عشق ہے؟ تو کہنا ہوگا خدا کا عشق ہے. جب خدا کا عشق ہے قوت گویائی دینے والا وہ ہے. اسی بنیاد پر ان الحق لینطق علی لسان علی ابن. ارے زبان تو بدلی ہوئی ہے مگر اللہ کلام کیسے کر رہا ہے؟ تو کہنا ہوگا عشق میں عاشق اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتا. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. یہ تو میرا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے بھائی، کیونکہ دل رکھتا ہوں، یہ میرا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. ہاں اس پر تو 2 ماہ 8 دن تقاریر کر سکتا ہوں صرف عشق پر. ہاں عشق 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 عشق. اب مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ذکر عشق چھٹتا ہے تو لوگ میں بے نا، عشق کا تعلق عقل سے نہیں ہے. اگر عشق کا تعلق عقل سے ہوتا تو خداوند عالم خلا اسلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى نہ کہتا. کیونکہ امت رسول میں ایسے بھی ہیں جو عقلی طور پر بالغ نہیں ہوئے، جن پر نماز واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ ان پر بھی عشق واجب ہے. تو پتا چلا جو دیوانہ عشق کرتا ہے اس بنیاد پر اس پر اطلاق دیوانہ نہیں ہے. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. خیر تو میں کیا معروضہ کر رہا تھا؟ اول خدا نے حرف کو خلق کیا. مزاج بولا نہیں جاتا، حرف سے حروف بنے. حروف جب بنے تو اب بولے گئے. اگر ایک ہی حرف ہو بولا نہیں جاتا. تو جب اول خداوند عالم نے حرف کو خلق کیا تو اس اول پر اس حرف کی کیا صورت تھی؟ یہ تو الف با تا سا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عالم ناسوت میں حروف بن کر آئے. عالم ناسوت میں یہ حروف تہجی بن کر حد نگاہ میں آئے. صرف حروف آئے، حقیقت نہیں آئی. صرف حروف آئے، حقیقت کیوں کہ اس کے راز کو سوائے متحرون کے کوئی اور نہیں چھو سکتا. تو حرف کا جو راز ہے وہ متحر جانتا ہے اور اس کی پہنچ مقربون تک ہے. کون؟ مقربون ہی وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اب اگر تم مقرب بندے ہونا چاہتے ہیں تو حرف تک پہنچو. کہاں تک؟ حرف تک پہنچ جائیں تو آپ کو بھی مقرب کہا جائے گا. اور اگر کوئی حرف کو چھوڑ دے تو مقرب نہیں ہے. متحر نہیں ہو سکتے آپ، مقرب ہو سکتے ہیں. مقرب ہونے کی گنجائش پیغمبر اسلام نے ان لفظوں میں پیش کی. 2 خلق سناؤں گا. یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا. اے علی تجھے کوئی نہیں پہچانا، اگر پہچانا یا اللہ یا میں تو پتا چلا اس راز کو سوائے 2 کے تیسرا نہیں جانتا. جب نہیں جانتا، نہیں پہچانتا تو پیغمبر اسلام نے یہ کیوں کہا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط مات میتتن جاہلیہ. جو امام زمانہ کی معرفت بغیر مر جائے اس کی موت کفر کی موت ہے. تو پتہ چلا اس میں گنجائش ہے، پہنچنے کی گنجائش ہے.
ہمیں اپنی عقل کے مطابق پہنچنے کی گنجائش ہے، اپنے عقل کے. اب تمہاری عقل کے مطابق جتنا پہنچیں گے درجے بلند ہوں گے. کیا ہوگا؟ درجے بلند ہو گئے. چلو آ رہا ہوں میں اپنی منزل کی طرف. اول جو حرف کو خدا نے ظاہر کیا اس حرف کو مشیت کہتے ہیں. یا علی مولا، کیا ہو گیا کہ آج کے بعد سے بھی خشکی طاری ہو رہی ہے؟ میں مجھ پر خشکی ہو جائے گی بھائی. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیں. عالم لاہوت میں حرف کو مشیت کہتے ہیں. عالم لاہوت میں حرف کو مشیت کہتے ہیں. عالم لاہوت میں حرف کو امر کہتے ہیں. اور فرمایا کیا کہتے ہیں؟ مشیت. کس کو؟ حرف کو. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مشیت کس کی؟ مشیت کس کی؟ اگر پیغمبر اسلام بمجرد ظہور یہ نہ کہتے میں نے تجھے پایا ایسا جیسا کہ کس کا ارادہ؟ اس کا ارادہ، تو پتا چلا اس کے ارادے کا اظہار ہوا جس کو حرف بھی کہتے ہیں، مشیت بھی کہتے ہیں، امر بھی کہتے ہیں. امر سے اوامر ہوئے، اسی لیے کہا گیا اولو الامر کی اطاعت کرو. درود کا تحفہ پیش کریں بابا آگے بلا. اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ. کیوں؟ حرف کو چھوڑ کر، حروف کو چھوڑ کر بندگی نہیں ہے. کر بتاؤ. سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر نماز پڑھو؟ نہیں. سورہ فاتحہ سے الحمد کو خارج کرو، نماز پڑھو؟ نہیں. الحمد حروف پر مشتمل ہے یا نہیں ہے؟ تو کہنا ہوگا حروف پر ہے. جب حروف پر الحمد یعنی الف لام ہا میم دال یعنی جب ایک 5 حروف ملے تو الحمد ہوا. 5 حروف کے ملنے سے. اور اگر یہ حروف نہ ملتے ہوتے تو خدا کی حمد نہ ہوتی. بات واضح ہو رہی ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے حروف اللہ نہیں ہے. یا اللہ حروف اللہ نہیں ہے. حرف کو خدا نے خلق کیا ہے. جب اس حرف نے حروف کو ظاہر کیا تو اس کی حمد ہو گئی. درود کا تحفہ پیش کریں بابا آگے بلا. بھائی میری گفتگو آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے نا؟ ہمیں کوئی ایسی دقت تو نہیں ہے؟ دل سے کہہ رہے ہیں تو میرے پاس مثالوں کا معدن ہے. ہاں بہت بڑی فیکٹری ہے مثالوں کی. میں مثالیں دے سکتا ہوں مگر الحمدللہ مجھے مثال دینے کی کوئی ضرورت اس لیے پیش نہیں آ رہی ہے کہ 75 تو ہیں میرے ساتھ ہیں 75. اب 25 کے لیے کوشش کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں. 75 کے لیے میں کوشش نہیں کر رہا ہوں، 25 کے لیے میری کوشش ہے. میری صحیح ہے کہ وہ بھی حرف کا دامن تھام لے. حرف کا دامن تھام لے حرف کو چھوڑنے کے لیے. نہیں بات واضح ہوئی. حرف کا دامن تھامے چھوڑنے کے لیے. پھر حرف اگر چھٹ جائے تو کیا ملے؟ تو حرف کے دہرانے سے معنی ملے. حرف کو چھوڑ دیے. یا علی 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 درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد.
اللہ اکبر. تو چنانچہ عالم لاہوت کیا ہے؟ عالم لاہوت میں حرف کی صورت مشیت ہے. اب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے وجہ بتائیں. وجہ، علت، سبب کا ذکر علی میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ ثواب لوٹ لے. ثواب لوٹنے کے لیے اب چلے. تو پہلے ارادہ ہوا یا یہ کہ پہلے فرش اعضا ملا؟ تو پہلے کیا ملا؟ ارادہ. ذرا ارادہ تو بتا دیجئے. آپ کا عاجز ہے. تو پتا چلا عاجز اپنے ارادے کو ظاہر نہیں کر سکتا. بات ہو رہی ہے. عاجز اپنے ارادے کو ظاہر نہیں کر سکتا. بس یہی فرق ہے عاجز میں اور قادر میں. قادر اس کو کہتے ہیں جو اپنے ارادے کو دکھا دے. تو پتہ چلا آپ اپنے ارادے کو نہیں دکھا سکے. نہیں، آپ کے اس عمل سے مجھے ارادے کا پتہ چلا. یعنی آپ کے یہاں آنے سے میں پہچانا کہ آپ کا ارادہ ہوا جو ماضی میں گزرا. ماضی میں گزرا. ماضی میں ارادہ ہے، حال میں فعل ہے. یہ عاجز کے لیے ارادے اور فعل میں وقت، ٹائم درکار ہے. اور اگر قادر اگر ارادہ کرے تو وہاں پہلے فعل ہے. پھر قول، وہی قول ہے. اس فعل میں قول ہے، قول امر ہے. یہ ہے حرف. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بات. انشاءاللہ تعالی جیسے یہ حرف کا سبجیکٹ ختم ہو جائے، اسم بناؤں گا، جلد سے جلد اسم بناؤں گا، اسم سے کلمہ بناؤں گا. کلمے کے بعد معرفت کا در کھولوں گا. اس کے بعد بتاؤں گا کیا ہے میرا علی. اگر دیکھ کر کہہ سکیں تو کہو. دکھانے کے بعد نہیں کہہ سکتے. اب دکھا کر پوچھ رہا ہے تو علی کہہ رہے. دکھا کر پوچھ رہا ہے تو علی کہہ رہے. دکھا کر کیا کہہ رہا ہوں؟ دکھا کر. معراج میں دکھا کر پوچھ رہا ہے. پہچانتے ہو تو علی کہہ رہے. دکھانے کے بعد علی کہہ رہے. اگر جو حجاب آنے کے بعد بولے پہلے بول رہے تھے تو درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بات. اللہ اکبر. قرآن اور حدیث کو لینا ہے. کس کو لینا ہے؟ قرآن اور حدیث کو لینا ہے. اس کی خاطر حروف کو سمجھنا ہے. کیونکہ قرآن اور حدیث مشتمل ہے حروف پر. ورنہ میں بھی طوطا کہلوائے جاؤں گا. کیا طوطا؟ طوطے کو سکھا دیا یا علی مدد تو کیا بولے گا وہ؟ یا علی مدد. بس اسی طرح قرآن مجھے یاد دلا دیے.
تو یہی ہو جائے گا جو طوطے کا حشر ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے حروف کو سمجھیں گے، حرف کی ابتدا کہاں سے ہے، حرف کی ابتدا کہاں سے ہے، اور یہ طے ہے خداوند عالم نے فعل کو ظاہر کیا، اس فعل میں قول ہے، اس قول کو امر کہتے ہیں، یہی ہے اسم اور معنی، اسم اور معنی۔ اب جو صرف اسم کی عبادت کرتے ہیں وہ کیا جانے کہ اسم کیا ہے۔ ایک حروف کے مجموعے کو اسم کہتے ہیں، حروف کے مجموعے کو اسم کہتے ہیں۔ اللہ مرکب نہیں ہے، مجموعے کو اللہ نہیں کہتے، مجموعے کو اللہ نہیں کہتے۔ صاحبان امامہ کہتے ہیں نہیں، اللہ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں بولنا۔ میں جانتا ہوں اللہ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں بولنا۔ ہم جانتے ہیں جہاں ہماری ابتدا ہے وہ تمہاری انتہا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، جہاں میری ابتدا ہے اماموں کی انتہا بھی نہیں ہے۔ اب ہم کو سکھانے آئے اللہ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں کہنا، کسی اور کو نہیں کہنا۔ میں اس کو اللہ نہیں کہتا۔ کسی کاتب نے خرطاس پر صورت گری کی ہے، میں اس کو اللہ نہیں کہتا، اس کی نسبت علی کو دے کر، علی سے دے کر اس کو اللہ کہتا ہو۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد پر۔ آپ ہم کو سمجھانے آئے دو رکعت کے ملا، دو رکعت بھی صحیح نہیں پڑھا سکتے، اب ہم کو سمجھانے آئے بابو بچے بیٹے، انہیں بوڑھے امامے سے کر رہا ہوں، تم ابھی طفل مکتب ہیں، یہ میری تقریر کو سمجھ جاؤ، شاید علم آ جائے، علم آ جائے۔ تو خادم کیا معروضہ کر رہا تھا؟ ایسے ہی اللہ نے اس حرف کو عالم لاہوت میں ظاہر کیا، اس کو مشیت و امر بولا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ کہنا ہے بھائی، مشیت امر کا ہے، روح کو امر کہتے ہیں، روح کو امر کہتے ہیں۔ کس کا امر؟ اللہ کا امر ہے۔ اب اللہ نے اپنے امر کی صورت کری بشکل علی کی۔ جب بشکل علی اللہ نے صورت کری کی، اثر تاپا، یہ کیا ہوا؟ امر ہی۔ اب اس بنیاد پر عالم ارواح میں الستو بربکم، درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ یا مولا، اب چلیں دوسری منزل چھوڑ رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں، ہاں، ورنہ چاہوں تو عالم لاہوت میں اور تھوڑا وقت لوں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ اہل علم حضرات تشریف فرمائیں، سر ہلا رہے ہیں اہل علم ہے، ہاں تصدیق ہو رہی ہے میری، بس کافی ہے، آپ کا سر ہلانا بہت ہے میرے لیے۔ ایسے مت ہلاؤ، ایسے ہلاؤ، قبول کر لوں گا، ہاں قبول کر لوں گا۔ نوجوان ہاتھ بلند کر رہے ہیں، اس کی شان میں، میری نہیں۔ ہاں میں کوئی چیز نہیں ہوں، وہ چیز ہوا ہوں ان کی نالین کے سبب۔ اگر میری کھال چاہیے نالین حیدر کے لیے پہلے دے دوں گا، ابے اس سے بڑی اور کیا عظمت ہوگی؟ ان کے خدموں میں میری کھال آ رہی ہے۔
اب ان کا اختیار جہاں چاہے لے جائیں. اختیار بھائی ان کے اختیارات پہ ہمارا قبضہ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. اجی اختیارات دینے والا اپنے اختیارات رکھنے والا اپنے اختیارات سارے علی کو دے کر یہ کہہ رہا ہے اب اس کی سنو، اس کے فرما بردار بنو، میرے نافرمان نو پرابلم، میرے نافرمان نو پرابلم، اس کے فرما بردار رہو کیونکہ میں خود اطاعت میں ہوں. او مولا نعرہ اکباری، نعرہ صلوات. وہ طہارت کے جو ڈھیلے ہیں، طہارت کے جو ڈھیلے ہیں میرے پاس سے جو نکلے سو طہارت کے ڈھیلے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نعرے اخباری بھیجے تو پھر ہم کس کو سنانا. لو یہاں پہ نعرے بھیج کر سنا رہا ہوں نا. بیٹے نعرے اخباری سوائے طاہر کے کوئی اور نہیں بھیج سکتا. نجس منہ سے نعرے اخباری، لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، نجس منہ سے اخبار الہیہ اور اخبار معصومین کا نعرہ نہیں ناممکن ہے. خادم کیا معروضہ کر رہا تھا؟ عالم لاہوت کیا گھڑی بھاگ رہی ہے یار. عالم لاہوت میں حرف کو کیا بولا گیا؟ مشیت، امر ہونے کی بنیاد پر عالم ارواح میں علی کو ٹھہرایا. اب یہاں سے اگر خدا کے پوچھتا تو یہ ماننا پڑتا یہ امر رب نہیں ہے. علی امر رب نہیں ہے. علی کے امر رب ہونے کا کلمہ خداوند عالم ارواح میں ان لفظوں میں پڑھوا رہا ہے، الستو بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب. اگر یہ امر علی کا ہوتا تو رب نہیں ہوتا. یا اللہ، امر خدا ہونے کی بنیاد پر رب ہے. اب یہ نجس بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گا جو مہینے میں 7 دن تک مصلی سے الگ، عاشور خانوں سے جدا، لوگ نہ ادھر آ سکتے نہ ادھر جا سکتے، دونوں مقام سے ہیں. اب ایسے نجس لڑکیوں کے کیا سمجھ میں آئے گا رب عالمین؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. تجھے نہیں آئے گا کتیا، تجھے نہیں آئے گا. ضروری ہے، میرے لیے بہت ضروری تھا، خیر میں پڑھ دیا. اب اس کے بعد عالم جبروت میں حرف ہے یا نہیں ہے؟ سورت آخر کیا ہے؟ آخر. عالم جبروت میں بھی حرف ہے. حرف وہی ہے عالم کے بدلنے سے جس کو مشیت کہا گیا تھا اس کو عقل کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ عقل. حرف وہی ہے. ہاں مقام کی تبدیلی، عالم کی تبدیلی، یہ 70,000 عوالم کہہ لینا سمجھانا اور ہے. تو پتہ چلا عالم لاہوت میں جو مشیت و امر ہے، عالم جبروت میں وہی حرف عقل ہے. عالم ملکوت میں اس حرف کو علم بولا گیا. کیا بولا گیا؟ علم بولا گیا. صرف اور صرف عالم کے بدلنے سے حرف کا نام بدلا گیا، حقیقت نہیں بدلی. حقیقت نہیں بدلی. ملکوت سے ناسوت میں یہ حروف بنے. کیا بنے؟ حروف بنے. میں لاؤں گا، آپ لوگوں کو پہنچاؤں گا وہاں تک. قریب میں بہت قریب لا چکا ہوں، پہنچا دوں گا. اور جیسے پہنچا دوں گا آپ تھام لیں گے. کیا ہو گیا؟ لاہوت میں
مشیت و امر، جبروت میں عقل، ملکوت میں علم، ناسوت میں حروف۔ اب آپ کا ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس پر ایمان رکھے۔ عالم لاہوت میں جو حرف تھا اس پر ایمان رکھیں، اس بات کی ضد نہ کریں میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ دیکھا نہیں۔ نہیں، ایمان رکھنا ہے کہ یہ حرف عوالم کی سیر کرتا ہوا عالم ناسوت میں پہنچا، تو اب یہ حرف کیا ہوا؟ اس کو مشیت کہہ لو، اس کو امر کہہ لو، اس کو عقل کہہ لو، یا یہ کہ اس کو علم کہہ لو، ایک ہی بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک ہی بات ہے۔ بھئی یہ مشیت کیوں بولے؟ عالم کے بدلنے سے صورت بدلی، حقیقت نہیں بدلی ہے۔ عالم جبروت میں یہ عقل ہے، تو اسی طرح یہ حرف کو کیا بولیں گے؟ حرف کو عقل بولیں گے۔ عالم ملکوت میں علم، ناسوت میں حرف، ملکوت میں علم ہے۔ جب یہ بات طے ہو چکی، اب سنو، علی ولی کا یہ فرمان ہے، انا حروف لا الہ حروف لا الہ۔ علی اگر یہاں رک جاتے تو میں صرف لا الہ کہتا، بلکہ علی ولی کرے انا حروف لا الہ، تو پتا چلا لا الہ بھی حروف، الا اللہ بھی حروف، اللہ حروف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر یہ 1 گھنٹہ تو نہیں ہوا ابھی، تقریباً 50 منٹ کیسے گزرے۔ ایک کلمے تک جو لایا ہے، حروف کون ہے؟ کلمے کے حروف کون ہے؟ علی ہے۔ بولو اس کو مشیت۔ کیا ہوا یار؟ اتنے سہل انداز میں پڑھ رہا ہوں، بولو مشیت کس کی؟ اللہ کی، تو پتا چلا اللہ ہی کی مشیت ہے۔ لا الہ بھی بول لے۔ بات واضح ہوئی؟ آپ چلو دوسری منزل، اس پہ گفتگو کرنی ہے مجھے، لا الہ الا اللہ پر۔ ہاں، یہ پہنچا رہا ہوں کلمے تک، کیونکہ کمال توحید نفی صفات تک پہنچ رہا ہے مجھے۔ نفی صفات انہو، کمال توحید یہ ہے صفات کی نفی کر کر فعل کو ظاہر تو کرو ہے۔ ہاں، یعنی جس کے سبب کلمہ پڑھے اس کی نفی کر دے، مذاق نہیں ہے میاں۔ وراثت کا کلمہ ہم نہیں پڑھے، خاندانی مسلمان ہیں، مگر اس کے باوجود ہم کلمہ سمجھ کر پڑھے ہیں میاں۔ ہم سے نہ الجھو میاں، تم ہم سے اگر الجھ جائیں گے تو تم کو کفر کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ہمارا انکار کفر ہو جائے گا۔ جوش نہیں، خطابت نہیں، حقیقت ہے۔ کیا ہے یہ؟ حقیقت ہے۔ اب ایک سوال ہے میرا، جواب دے دیں گے آپ حضرات؟ تقریباً
10 بجے سے 5 منٹ کم 11 تک میں نے حروف کا سہارا لے کر تقریر کی یا حروف کو چھوڑ کر؟ تو آپ حضرات جو داد دیے حروف کی، تھوڑا بولنا جس سے سمجھ میں آئی بات بولنا، آپ حضرات جو داد دیے حروف کی داد دیے، کاہے کی داد دیے؟ تو پتا چلا میں الحمدو پڑھا تو آپ معنی کو پائے، تو آپ معنی کی تعریف کریں، معنی کی۔ اگر امام ان حروف کی نفی کا حکم نہ دیتے ہوتے تو پھر ہر منزل میں حروف معنی کے ہم سفر ہوتے، معنی کے ہم سفر ہوتے نہیں۔ معصوم نے کہا حروف کا سہارا لو، لفظ بناؤ، معنی تلاش کرو، اور معنی تم نہیں تلاش کرنا، معنی ڈکشنری میں نہیں، کیونکہ وہ ڈکشنری بنانے والا متحر نہیں ہے۔ نہ یار غور نہیں کیا، کیا کہہ رہا ہوں میں، غور کرے۔ ارے بڑا قیمتی اشرا پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، پڑھوا لو یار، یہ پھر 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تسلسل سے 9 مجالس ہے، جب تسلسل سے تو میں ایک عنوان پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ اب دیکھیں مجھے اب شب کے دو یہاں کے بعد تقریباً پتہ نہیں 12 بجتے ہیں 12:30 بارگاہ ابوالفضل عباس میں بھی تقریر کرنی ہے۔ یہ عنوان نہیں رہے گا، عنوان بدل جائے گا۔ کل دوپہر مجھے یہی بال سٹیکھیت نزد بال سٹیکھیت بھی تقریر کرنی ہے مجھے، تو وہاں پر یہ عنوان نہیں رہے گا۔ یہاں پر تسلسل سے ایک اشرا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک عنوان باقی رہے، پڑھوا لیں مجھے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن تو لے لیے، ایک صرف قرآن لے لیے، معنی کو چھوڑ دیے۔ کیا ہو گیا؟ ایک صرف قرآن لے لیے، معنی کو چھوڑ دیے۔ آپ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لیے، معنی کو نہیں سمجھے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں قرآن کی معنی کون ہے؟ قرآن کے معنی ہیں یہ 14۔ اگر یہ 14 بے نیاز نہ ہوتے تو سارے سجدے انہی کے ہو جاتے۔ علی کہہ رہا انا باب السجود، سجدوں کا در میں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو بے نیاز محض کا، بے نیاز مطلق کا مظہر کامل ہے، وہ کہہ رہا ہے انا باب السجود، میں سجدوں کا در ہوں۔ جیسے ہی تم علی کے سامنے سر جھکائے، علی ولی اس سجدے کو، ذکر سجدے کو سجدہ بنا کر اس کی بارگاہ میں کہا تو لے لے، درود کا تحفہ پیش کریں بابا کا۔ یا علی مولا، چاہ رہا ہوں کہ یہ حروف کا چیپٹر ختم کروں۔ کل سے اسم لفظ، پھر اگر ایک دن میں لفظ بن جائے تو پھر چوتھی تقریر میں کلمہ،
جب کلمہ بنے تو وہ کلمے پر سے حجاب ہٹائیں گے، پھر حجاب ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو حجاب ڈالنے اور ہٹانے میں جتنا لطف ہے، بے حجابی میں اتنا لطف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو 120 میراث سے سمجھو۔ بار بار خدا بے حجاب کر رہا ہے، پھر حجاب ڈال رہا ہے، بے حجاب کر رہا ہے، حجاب ڈال رہا ہے، تو پتہ چلا خوشنودی خدا کے لیے حجاب ڈالو، بے حجابی میں لاؤ۔ حروف پر حجاب ڈالو۔ اب چلو ڈالیں گے۔ یاد رکھیں سارے حروف کی انتہا الف، سارے حروف کی انتہا الف، الف کی انتہا نقطہ، نقطے کی ابتدا اللہ۔ یا اللہ، اور فرما رہے ہیں بہت آسان کر رہا ہے خادم، اور اگر نقطے سے 3 نقطے ظاہر نہ ہوتے تو اللہ کا الف نہ آتا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا الف، الف ہٹا کر اللہ بولو، نہیں بول سکتی، نہیں بول سکتی۔ کیوں؟ ابتدا حروف کی الف سے ہے، اور سارے حروف کی انتہا الف ہے۔ الف کی انتہا نقطہ ہے 3 نقطے ہونے کی بنیاد پر الف۔ جب یہ الف ہوا، یہ الف پر ایک حجاب پڑھا، باطن میں نقطے ہیں، اس نقطے کو عقل، روح، نفس بولو۔ کیا بولیں گے؟ عقل، روح، نفس بولیں گے۔ اب حجاب میں نقطے آئے، ظاہر، علم، لوح، قلم، 3 نقطوں کی بنیاد پر ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو باطن کا ادراک کیسے؟ باطن کا ادراک کیسے ہو؟ کیونکہ اول حرف پر اطلاق مشیت خدا تھا۔ جب مشیت خدا ہے تو مشیت خدا کو کون پہچانے؟ جو مشیت خدا کو پہچان لے اس کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خاتم الانبیاء۔ جو ارادہ خدا کو پہچان، خدا کے ارادے کو، خدا کی مشیت کو جب پہچان لے، خدا انہی کے حوالے اپنی مرضی کرتا ہے۔ مرضی اپنی نہیں، کیونکہ اول کہہ رہا ہے تیرے ارادے کو میں پایا، اس کے ارادے کو بمجرد خلقت پا لیا، تو خدا نے کہا اب مرضی بھی تیری، کیونکہ میرے ارادے کو جو چیز کے حجاب میں ہوتی ہے اس کا پانا مشکل ہے۔ ارادے کو بے حجابی کے عالم میں اگر لانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے، فعل۔ کیا ہے؟ فعل۔ فعل سے ارادہ ظاہر ہوتا ہے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ فعل میں ارادہ ہے۔ ارادہ ظاہر ہونے کے باوجود، ارادہ ظاہر ہونے کے باوجود ظاہر نہیں ہوا۔ نہیں، مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے، درود کا تحفہ پیش کریں بابا کے بنا۔ میں جانتا ہوں اصغر صاحب کیسے پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ علمی میٹر ہے۔ ہاں، یہ ان کی سنے ان کی سنے سنا دینے والا میٹر نہیں ہے یہ۔ ہاں، جا کے جو میں تقریر کر رہا ہوں نیٹ پر تلاش کرو، مل گئی تو بولنا۔ ہاں،
نہیں ملے گی یہ جو پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ والد علام کا درس مجھے کام میں آ رہا ہے. گھر میں پڑھو. تعریف کرنے سے آپ جاہل ہو جائیں گے. والد علام کہتے تھے تعریف کرنے سے جاہل. کیا تقریر ہے بھائی, آپ برداشت نہیں کریں گے. خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے برداشت. خدا کی قسم آپ جو تقریر کر رہے ہیں اس کو ہم برداشت اس لیے نہیں کر سکتے. یہ نخل کفر میں بادشاہ یہ کہتا ہے کہ امامت حضرت عباس کی پھینکی ہوئی خیرات, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں ہم نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو امام مانے ہیں, اس کو امام تسلیم کیے ہیں جو عباس کو طلب کرے. خدا کی خواہش ہوئی تو علی ظاہر, امام کی خواہش ہوئی تو عباس ظاہر. ہم یہ اس قسم کی بیہودہ باتیں نہیں کرتے. اب نخل کے لیے بھی وہ تو ہے ہی نہیں, کہاں سے آئے گی. اب سمجھ رہا ہے وہ کیا اونچی بات ہے. یہاں دوہرا دیا, یہاں پر مرض ایڈ سے ہی ہے, یہاں پہ پھیل گیا تو یہاں پھیلا رہا ہے, یہاں پر پھیلا رہا ہے. نہیں بیٹا تو جانتا ہی نہیں رہے ولایت کیا ہے, امامت کیا ہے. واو لام الف یہ تے کو ولایت سمجھ رہا ہے. الف میم کو امام سمجھ رہا ہے. الف میم تے کو امامت سمجھ رہا ہے. نا امامت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے اللہ کہہ رہا میں ہوں بولنا نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں امام. یا اللہ درود پڑھو بابا سے بلا. ہے ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اب ایک دو چار باتیں پورے نہیں سناؤں گا. حرف ہے, جب حرف ہے تو حرف کی ایک صفت ہے, حرف کا ایک مزاج ہے. ہمارے بشارت صاحب تھوڑا آپ, کیونکہ آپ بھی جعفر سے تعلق رکھتے ہیں, علم جعفر سے. حرف ہے صفت ہے, حرف ہے مزاج ہے, حرف ہے تو اس کا بھی ایک موکل ہے. حرف ہے تو اس کا بھی ستارہ ہے. جو سیارے ہیں نا مریخ تارود وغیرہ وغیرہ حروف کے بھی ہیں, یہ حروف کے بھی ہیں. الف مزاج سنو جلالی ہے, یہ حروف مزاج بتا رہا ہے خادم. الف پہلا حرف ہے, کیا ہے؟ جلالی ہے. مزاج آتشی ہے, مزاج آتشی ہے. دوسرا حرف ہے با, یہ ہے جمالی. مزاج ہے خاکی, مزاج ہے خاکی. تیسرا حرف ہے تا, یہ ہے جلالی. اس کی صفت کیا ہے؟ جلالی. اور مزاج ہے بادی, کیا ہے؟ بادی. سا صفت ہے جمالی, مزاج ہے بادی. بس اس کو کافی جانے. اب پورے حروف یا تک پڑھوں, اب آپ پہنچ جائیں. الف با تا سا. جیم جلالی, صفت ہے جلالی, مزاج ہے آبی. ٹھیک درست ہو گیا. تو پتہ چلا اس کو کہتے ہیں حروف. اب حروف تہجی میں سے ایک ایک حرف اٹھاؤ, جو بنانا ہے وہ اٹھاؤ, جو بنانا ہے وہ اٹھاؤ. اٹھا کر صورت گری کرو. صورت گری کرو تو اسم ہوا. اسم ہوتے ہی معنی ہونا لازمی ہے. اسم ہوتے ہی معنی ہونا لازمی ہے. الف
حروف تہجی میں سے. اور یاد رکھو صورت گری نفس کرتا ہے. نہیں وہ بھی سنا دوں بہت جلد. حروف کے معنی عقل میں ہے. حروف کے معنی عقل میں ہے. حروف کے لطائف روح میں ہے. حروف کی صورتیں نفس میں ہے. حروف کے نقوش قلب میں ہے. حروف کی صورت زبان میں ہے. حروف کی صوت زبان میں ہے. حروف کے سر سماعت میں ہے. جو سر کو پایا واہ بولا. ہاں واہ ہر ایک نہیں کہتا. کیوں؟ اس کا سر سماعت میں ہے اور حروف کے معنی عقل میں ہے. حروف کے معنی عقل میں ہے. اول خدا نے عقل کو خلق کیا. جو عقل ہی عقل ہے تو بولو حروف کے معنی کہاں ہے؟ وہی عقل میں حروف کے معنی ملیں گے. جب نفس کا کام ہے صورتیں بنانا. صورتیں بنانا. اللہ جس کو اجازت دیا ہے اس کا غیر بنا دے. اس کا غیر بنا دے تو اثر نہیں میں اثر سمجھاؤں گا میں. کیونکہ حروف ملتے ہیں تو مؤثر ہوتے ہیں. ملنے کے بعد مؤثر. وہ کیسے مؤثر میں ابھی 2 جملوں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تیسرا جملے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی 2 جملوں میں. حروف سے گالی بنتی ہے. بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ گالی حروف سے ہی گالی بنی. جب گالی بنی اب کسی کو دو اثر دیکھو. ایسا بتا رہا ہوں مؤثر کیسا میں سمجھا رہا ہوں نا. اس سے آسان کیا مثال دو ہیں؟ حروف ہی سے تو گالی بنی نا. جب حروف سے گالی بنی حروف کو جمع کیے گالی ہوئی. جب گالی جیسے ہی بن گئی اس کو ٹرانسفر کرو کسی کی شان میں استعمال کرو. کیا ہوگا؟ پلٹا کر وہ یا تو گھوسا یا یہ کہ اسی کے شایان شان مصرع لگائے گا. ترئی مصرع لگا دے گا. ترئی مصرع فوراً وہ لگا دے گا. بھئی یہ کیوں؟ نہیں، حرف جب ملتے ہیں تو با اثر ہوتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. حرف جب ملتے ہیں تو با اثر. جب با اثر ہوئے تو اب اس اسم کو مؤثر کہیں گے. مؤثر یعنی متاثر کرنے والا. متاثر کرنے والا. اللہ متاثر نہیں کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قادم؟ غور فرمائے. نہیں اور قریب میں آؤ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا. حروف کو جمع کیا تو کیا ہوا؟ یہ ایک کلمہ بنا. یہ کلمہ با اثر ہے یا بے اثر؟ ہاں با اثر. معنی کو پا گئے تو با اثر. معنی کو چھوڑ دے تو بے اثر. یہ کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. معنی کے ساتھ فائدہ پہنچائے گا. معنی ہے عقل میں. عقل ہے پیغمبر اسلام. تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے والے سے پوچھو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ تو کافی ہے؟ کرنا یہ حروف ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد. بات واضح ہو رہی ہے. گالی کی مثال تو بہترین دیا ہوں. ہاں لائف ہو رہی ہے نا مجلس. پورے سمجھ گئے ہوں گے. ہم کبھی تو غور کیے ہوتے کہ بغیر وسیلے کے گالی بھی نہیں ہے. کیا ہوا؟ نہیں پہنچے شاید. جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو
ڈائریکٹ اجی نہیں، بغیر وسیلے کے اللہ نہیں ملتا. کلمہ لا الہ الا اللہ وسیلہ ہے، جس کو پانا ہے وہ ہے. لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر تم کلمہ پڑھ کے بتاؤ تو پھر بغیر وسیلہ تو اللہ کو پائیں گے. نہیں ڈائریکٹ اللہ سے ارے نہیں بھائی بچے کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ خود وسیلہ ہے. کائے کا مانی ہے لا الہ الا اللہ کا، الا اللہ کا نہیں. یا اللہ، بات واضح ہو گئی. حروف کا اثر ہے. اے بچے بور ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں اس واسطے. کل کے دن جاہل رہ جائیں گے. یہ کیا ہوں گے؟ جاہل تھے، جاہل رہ جائیں گے. سنو، غور کرو، اور اگر ہو سکے تو یہ کیسٹ لو، لے کے سنو تو حروف سمجھ میں آئیں گے. اسکول سے اٹھ کر گئے تو ٹیچر خاموش نہیں بیٹھتے. نہیں، بیٹھو، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے کچھ نہیں. جو ہے میرے پاس الحمدللہ. کچھ جانتا ہوں تو پڑھ رہا ہوں، اگر نہ جانتا ہوتا تو پڑھتا کیسے؟ ہاں الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی ہیں سب کو پڑھاتا ہوں. یہ اتنے ممبر پر جا رہے ہیں ان کو پڑھاؤں گا. ہاں، وہ اسٹائل سے مولوی نہیں ہوتا، امامے سے مولوی نہیں ہوتا، ابا سے مولوی نہیں ہوتا. ہاں، والد علام کی دیوی مثال. کوئی اگر مجھ سے مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے آیا، سوال کیا تو بھائی ذرا ٹھہرو، ابھی کیا ہوا قبلہ؟ ٹھہرو، ابھی امامہ پہن کے آتا ہوں. تو پتہ چلا امامے میں علم نہیں ہے، یہ تو ڈیکوریشن کے لیے. اب کیسے جانے محکمہ پولیس کے عہدیدار کہ سب سے الگ ہے؟ وہ کیسے جانے محکمہ آب رسانی کے عہدیدار کہ یہ سب سے الگ ہے؟ وہ اپنی پہچان کے لیے سر پہ امامہ، اسی لیے تو یوم عاشورہ یہ لوگ نہیں نکلتے. نہیں سمجھے شاید؟ یوم عاشورہ سر پر امامہ نہیں رہنا ہے. اب امامہ پہن کر نکلے تو پہچان ہے. بھئی کرے کیا؟ امامہ گھر میں رکھنا ہے، لہذا خود بھی گھر میں نہ ایسے نہیں ہے. تو پتہ چلا آپ اپنی پہچان امامے سے بنائیں، علم سے نہیں. پہچان علم سے بناؤ، پہچان علم سے بناؤ. الحمدللہ والد علام کا دیا ہوا امامہ ہے، کسی جاہل کا دیا ہوا امامہ نہیں ہے. والد علام کا دیا ہوا، والد علام کا پہنایا ہوا، مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوں الماری میں، پہنے رہا ہوں. جوہلا کا دیا ہوا نہیں ہے، جہاں پر باب علم کھلا ہوا ہے اس سے میں نے امامہ پہنا ہے، اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہے. مگر نہیں، امامے سے علم نہیں ہے، علم سے علم ہے. ہاں، علم سے علم ہے. اگر جان لیتے ہوتے کہ علم کیا ہے تو الف سے واقف ہوتے، الف سے واقف ہو جاتے. تو پتہ چلا جب یہ حروف نکالے، ایک ایک حروف نکال کر ملا دیے، ملانے سے اللہ بنا. صورت گری سوائے نفس کے کوئی اور نہیں کرتا. علی ولی نے اس حروف سے 4 حروف نکالے، 4 حروف نکالے. 4 حروف نکال کر اس کی صورت گری کی. صورت گری کرنے سے وہ اللہ ہوا. نہیں، یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. درود پڑھیے، میں اور قریب میں ہوں. ابھی اور ایک 10 منٹ ہوں گے اسی عنوان پر، باقی کل دیکھیں گے. بس ختم کر رہا ہوں. کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ صورت گری کس نے کی؟ نفس نے کی. کون ہے نفس؟ علی ہے. کس کا؟ اللہ کا کام. اللہ کا کام نقطے کو ظاہر کرنا. نقطے نے 3 نقطے کو ظاہر کی، اس ظاہر کرنے سے الف بنا. الف بنا.
الف سے حروف ظاہر ہوئے، تو اب یہ الف نے حروف کو ظاہر کیا۔ الف محتاج حروف نہیں ہے، حروف محتاج الف ہے، اسی لیے یا علی انی، یا علی انی محتاج الیکا۔ اتنا خوش ہوئے، لو ایک اور ایک بات، خوش ہوئے تو لو دوسری بات سنو، جب خوش ہوئے تو سنو بہت ہے، ہاں مال میٹیریل بہت ہے، جب خوش ہو گئے ہیں تو لو سنو، پہلے درود کا تحفہ پیش کرو بابا۔ ایک درود میں نہیں، اللہ اکبر۔ الف الف کھڑا رہے تو کیا ہے؟ الف، لیٹے تو بے، الف ہی لیٹ رہا ہے، الف ہی لیٹ رہا ہے، الف ہی لیٹ رہا ہے، بے بن کر انا لختتو بائے بسم اللہ، یعنی پتا چلے لی لیٹے تو اس کی ساری صفات کو لیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، لیٹ جانے سے، لیٹے تو بے ہے، کھڑا ہو تو الف ہے، خدا کی قسم صورت بدلی نام بدلا حقیقت میں۔ اب یہاں سے ایک اور ایک موضوع ہے، الظاہر تفسیر اب اس پہ چاہے تو گفتگو کروں۔ ظاہر باطن کی تفسیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر میں بے ہے، باطن میں الف ہے، باطن میں الف ہے۔ الظاہر تفسیر الباطن، ظاہر باطن کی چاہے لیٹے تو علی، کھڑا ہو علی، سمٹ جائے علی، پھیل جائے قرآن، پھیل جائے قرآن۔ حروف تہجی سے علی نے 4 حروف کو لیے، لے کر ملائے، الف لام لام ہا مل گئے۔ آپ کہو کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کہنا، ماننا نہیں۔ کیا ہو گیا یار، میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑی احتیاط سے گفتگو۔ کہو اللہ، مانو نہیں۔ کہہ دینا اللہ، مان لیے تو اسم کی پرستش، اسم کی پرستش کفر، مگر بغیر اسم کے وہ ملتا بھی نہیں۔ اس کو دلانے کے لیے، اس سے ملانے کے لیے علی ولی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں میں ہوں اسم۔ تو پتا چلا جب علی اسم بنے وہ معنی ہو، مگر وہ معنی بھی وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ اسم نہیں ہے، اسم کے معنی ہوتے ہیں۔ تھوڑا اس پر غور کریں، ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں، بس کر رہا ہوں بھائی، نہیں اب یہ ایک آج کی شب کی عبادت ہے،
اسم کے معنی ہوتے ہیں. علی ولی کریں هو الذی، نہیں ہے اس کا نام، نہیں ہے تو پھر معنی بولو، معنی ہے. پھر عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ عبادت تو معنی کی ہوتی ہے، عبادت معنی کی ہوتی ہے. اتفاق کی بات یہ علی کریں هو الذی لا اسم لہو، وہ ایسا کہ جس کا کوئی اسم نہیں ہے. وہ جب اسم نہیں ہے معنی نہیں ہے. مگر یہ طے شدہ بات ہے رحمان ایک اسم ہے، رحیم ایک اسم ہے، جبار ایک اسم ہے، باری ایک اسم ہے، اللہ ایک اسم ہے. جب یہ اسم ہے تو معنی ہونا چاہیے. جیسے ہی علی ولی نے کہا انا الذی لا اسم لہو، میں بھی وہ ہوں کہ میرا کوئی نام نہیں ہے، تو چلو ان کا بھی نام نہیں ہے تو پھر معنی بھی نہیں ہے. معنی نہیں ہے تو پھر معنی کبھی اس در پر ہے تو کبھی اس در پر ہے. دامن پھیلائے، کوئی تو قبول کر لو، کوئی تو قبول کر لو، کوئی تو قبول کر لو، کوئی تو. ایک مرتبہ علی نے کہا جب تک میں قبول نہ کروں وہ نہیں کرے گا. یہی ہے علی ولی کا کہنا، مانا بھی میں ہوں. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. بات واضح ہوئی بھائی؟ حروف کیا ہیں؟ بات واضح ہو گئی؟ حروف کیا ہیں؟ حرف مزاج رکھتا ہے، جلالی بھی ہے، آبی ہے، خاکی ہے، بادی ہے. اللہ بھی آبی خاکی بادی ہے، تو پھر یہ الف لام لام ہے کا مزاج ہے. جانتے نہیں فتویٰ ٹھوک دیے نہیں اخباری کافر ہے. اجی یہ کہتے ہی آپ کافر ہو گئے. یہ جیسے ہی بولے اخباری کافر آپ کافر ہو گئے. وہ کیسے؟ وہ کیسے کہ دیکھو بابا الف کا مزاج ہے، لام کا مزاج ہے، لام کا مزاج ہے، ہا کا مزاج ہے، اللہ کا مزاج نہیں ہے. اللہ کا کوئی مزاج نہیں ہے، نہیں ہے. اور ہر حرف کا ایک صفت ہے. صفت رکھ کر اظہار فعل کرے کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے. ہر حرف کی ایک صفت ہے اور صفت کے ساتھ ہر حرف کا ایک موکل ہے. یا میں موکل ہونے کی وجہ سے عالم ملکوت میں علم ہے، عالم ملکوت میں علم ہے، عالم ناسوت میں حرف ہے. بات واضح ہوئی؟ ہو اب کیا کریں؟ یہ چار حرفی کو اللہ بول دیں تو پھر یہ بیچارہ یہ الف لام لام ہا جائے تو کہاں جائے؟ جب تک علی کے سائے میں آیا وہ مل گیا. علی نے اسم کو شدت کے ساتھ پکڑا، جب شدت کے ساتھ پکڑا تو وہ ملا. جاؤ 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 وہ ایسا ہے. اچھا جانے دو، ایک بات سن لو، تقریر تو ہو گئی، ضمناً یہ باتیں آ رہی ہیں. لام بولو، لام. ہونٹ کٹے سے بولو. میم بولو، بول سکے گا؟ لام. تو پتہ چلا لام کے لیے مباشرت ہے. مباشرت یہ یا وہ اسے پوچھو، اس سے نہیں. ہاں مخارج 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 نہیں، مخارج کے ساتھ پڑھ. چلو بھائی مخرج نہیں سمجھیں گے اللہ کو تو اللہ 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 اللہ
کیا ہوا بیٹے یہ اللہ 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 تو کیا ہوگا؟ قوت پیدا ہوگی، جلال آئے گا۔ علی میں بھی وہی اثر ہے، یہاں کیا بیماری اٹھی؟ تو چنانچہ الف کا مزاج، لام کا مزاج، لام کا مزاج، ہا کا مزاج، چاروں مزاج ملا دیے، ضدین ہو گئے۔ ایک آگ ہے تو ایک پانی ہے، آگ اور پانی میں اتحاد ہے۔ لو اب لکھو میاں اللہ، لکھنے بیٹھے تو کوئی حرف آتشی ہے تو کوئی بادی ہے تو کوئی خاکی ہے۔ بادی ہے ہوا میں اڑ گیا، لو خاکی ہے خاک میں مل گیا، آتشی ہے جل گیا۔ حروف کا یہ عالم ہے، حروف کا یہ عالم ہے۔ اللہ آتشی ہے نہیں ہے، پھر یہ الف تو آتشی ہے۔ بہتر یہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں مان لو میاں، میاں سے مراد امامی، مان لو۔ ٹوپیوں سے کیا بنو تو بچے ہیں، یہ بھی طفل مکتب ہے، وہ تو بڑی بات تو نہیں، اب رجس ہے میرا، بڑی بات تو بڑی بات ہی ہے۔ ہاں یہ سب پورے طوطوں کو پڑھاؤں گا، ہاں جتنے ہیں یہاں پہ پوروں کو پڑھاؤں گا، ابھی رجس ہے میرا۔ خدا کی قسم ولایت کے واو سے نہ آشنا، امام کے الف سے 4 حروف سے اور آ گیا، ایک حرف پہ آ گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو اس میں الہی نہ ہو۔ پتہ چلا ہر حرف اس میں الہی ہے۔ پھر وہی امیر کائنات کہہ رہے ہیں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس میں محمد اور علی نہیں۔ سمجھے یہ اسماء کی نسبت دونوں سے کیسے ہو گئی؟ دونوں سے کیا کیسے ہو گئی؟ کیونکہ کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو اس میں الہی نہیں ہے، اللہ سے ہو گئی، اللہ سے ہو گئی۔ کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس میں محمد اور علی نہیں ہے، محمد اور علی سے ہو گئی۔ اب بولو ان کو رحمان، نو پرابلم، بولو رحیم، بولو ستار، بولو جبار۔ جبار کتنے حروف ہیں؟ 4۔ جیم محمد اور علی ہے، با محمد اور علی ہے، الف محمد اور علی ہے، را محمد اور علی ہے، محمد اور علی ہے۔ پھر امیر کائنات کہہ رہے ہیں کوئی حرف ایسا نہیں جو اس میں الہی۔ جیم اللہ کا اسم، با اللہ کا اسم، الف اللہ کا اسم، را اللہ کا اسم۔ تو پتہ چلا ایک حرف کی نسبت 2 سے، جس کی بنیاد پر نحن واللہ اسماء اللہ الحسنی۔ چونکہ اس میں عبد کا بھی ذکر ہو گیا، اس لیے علی کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ اس کا نام نہیں ہے۔ کیا سننے بیٹھے ہیں؟ چونکہ اس حرف میں ایک بندے کا نام آیا، جیسے بندے کا نام آیا علی کر رہے ہیں اس کا کوئی اسم ہی نہیں ہے۔ نعرہ اکباری، نعرہ صلوات۔ بس ہو گئی میری تقریر انشاءاللہ۔ اب آپ تمام حضرات کا شکریہ، ہمت افزائی کا شکریہ، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، جو بھی میں نے کہا ہے اس کو حفظ کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ تم حروف کے عالم ہو جائیں گے، حروف کے عالم۔ چاہوں تو صرف الف لام میم کی تفسیر بیان کروں، ہاں سے حرفی لفظ اس میں اتنی ساری تفسیر پھیل رہا ہے۔ الف لام میم پھیلا تو کئی اوراق پر تفسیر ہو گئی، یہی ہے نقطے کا پھیلنا۔
نقطے کا پھیلنا. ابھی عقل پر گفتگو نہیں ہوئی، روح پہ گفتگو نہیں ہوئی، نفس پہ گفتگو نہیں ہوئی، عرش پر نہیں ہوئی، قلم پر نہیں، لوح پر نہیں، لوح پر بھی نہیں ہوئی. آیا لا ولد، آیا لا ولد. رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہا اولاد نہیں، تیری خدمت میں اولاد نہیں ہے. یا رسول اللہ کیسے جانے؟ لوح کی تحریر کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں نہیں ہے. اثناء راہ میں حسین ملے، گریہ کیا. حسین کو کسی کا رونا پسند نہیں، حسین کو کسی کا رونا، اسی لیے تو حسین نے کہا تھا ایک شمر سکینہ کو میں بہت چاہتا ہوں. اعلان سن لیں، بارگاہ ابوالفضل عباس میں بھی مختصر سی مختصر سے فضائل ہوتے ہیں، ضرور تشریف لائیں. کوشش کروں گا باب الحوائج کا ذکر کروں. میں عباس کو اللہ نہیں کہتا مگر باب الحوائج کہتا ہوں، باب الحوائج کہتا ہوں. اللہ اگر کچھ رکھ لے، نہیں اگر یہاں ذکر کر دوں تو پھر اور وقت بڑھ جائے گا. انشاءاللہ وہاں پر جو کچھ دیں گے میرا مولا جو عطا کرے گا اس پر میں ذکر کروں گا. یہاں اتنا سن لو. اثناء راہ میں ملا، شخص ملا. رونے کا سبب کیوں رو رہا ہے؟ رسول خدا کے پاس گیا تھا، رسول خدا کے پاس گیا تھا اولاد کے لیے. انہوں نے کہا نہیں تیری قسمت میں اولاد. کہا چل، جو نہ بولے، جو لا بولا تھا اسی کے پاس ہم لے چلے. میرے نانا نے لا کہا، اب میرے نانا کی دعا سے وہ ہاں ہوگا، مگر وسیلہ ہم ہو جائیں. کون ہے حسین؟ لوح کی تحریر کو میٹ دے، روح کی تحریر کو بدل دے، جو چاہے کر دے، اس کو کہتے ہیں حسین. ایسا حسین کربلا کے دشت میں کرب و بلا. کیا ہے کرب و بلا؟ یہاں پر ایک جملہ میرے ذہن میں آیا. کربلا کے تعلق سے یہ روایت ملی کہ کربلا کا خطہ کاہے کا ہے؟ جنت کا خطہ ہے. یہ بھی ایک جنت کا خطہ ہے. ماں ایسی 2 روٹیوں کے بس جنت لے لی. حسین اس خطہ کو جنت بنائے. کیسے؟ خدا کے دین کو بچا کر، ایک دن میں بھرا گھر لٹا کر، ایک دن میں، اب جو روایت میں جو عام ہے روایت اس کے اعتبار سے، ایک دن میں 71 لاشیں اٹھا کر جزاکم. یہاں پر اجمال کے ساتھ، نہایت اجمال کے ساتھ حضرت مسلم کا بھی ذکر ہوگا اور نہایت اجمال کے ساتھ حسین مظلوم کربلا کا وارد کربلا ہونا. بس ان 2 اسکاب پر آپ حضرات کی زحمت کو خادم تمام کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. کون مسلم؟ کون مسلم؟ حسین کا سفیر ہے مسلم. وہ حسین کا پیغام لے کر گیا. ہائے ایسا مسلم
جب کوفہ پہنچا تو مسلم کی بیعت کرنے والے 30,000 اور نماز مغرب کے وقت 30، نماز مغرب ختم ہوئی 18، اور جیسے ہی نماز عشاء ہو گئی مسلم تنہا۔ اللہ اکبر۔ شب کی تاریکی، مسافرت، تنہائی۔ مسافرت حکم شریعت ہے کہ اگر کوئی اپنے وطن میں کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، مسافرت میں ہے، اگر وہ غریب ہو، مسافرت میں ہو گیا، کیونکہ دوہرا غریب ہے، ایک تو مسافرت کے باعث غریب، دوسرے اپنا مال لٹ چکا، غریب ہو گیا، خرچ دے دو اس کو، ہر چند کے اس کی دولت اپنے وطن میں ہوگی، ہوا کرے، مگر یہ کہ مسافر ہے، غریب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کوفے میں مسلم تنہا ہے، مسافر ہے، شب کی تاریکی ہے، تنہائی کا عالم ہے، گلی اور کوچوں میں پھر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک مومنہ نے مسلم کو دیکھا، مسلم نے اس سے کہا تھوڑا سا پانی پلا دو، تو فوراً جلد اپنے گھر گئی، کوزے آپ لیا، مسلم کے سامنے پیش کیا، مسلم نے پانی پیا۔ اس کے بعد اس مومنہ نے کہا کہ دیکھو زمانہ پرآشوب ہے، یہ تم تنہا اس رات میں پھر رہے ہیں، کون ہے؟ کہا مسلم بن عقیل۔ میں مسلم بن عقیل، جیسے ہی نام سنا اس نے کہا آؤ میرے گھر آؤ مہمان، واہ محمد جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آزاداران مظلوم کربلا، تمہاری خلقت کا مقصد تو پورا کر رہے ہیں، تمہاری خلقت کا مقصد ہے فاطمہ کے قلب کو سکون پہنچانا۔ فاطمہ کے قلب کو سکون کیسے پہنچ؟ جب تمہارے آنسو بہتے ہیں اور آوازیں بلند ہوتی ہیں، فاطمہ کے قلب کو سکون۔ میں اکثر مجالس میں یہ کہا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایام اذا میں ضرور میں پڑھتا رہوں گا، جو بیبیاں کے اپنے والی و وارث پر آنسو نہیں بہا سکے، کیونکہ سکینہ اگر آواز بلند کرتی تماچا مارا جاتا۔ یہی سبب ہے عزاداروں کے درمیان یہ بیوی آ جاتی ہے کوئی ظالم آؤ روکو، سکینہ کی آواز بلند ہو گئی، روکو۔ عزاداروں کے درمیان ہے سکینہ، عزاداروں کے درمیان ہے زینب، ہائے زینب، اللہ اللہ۔ عزاداروں کے درمیان ہے ام کلثوم، ان بیویوں کے ساتھ ہے فاطمہ۔ فاطمہ جب آتی ہے رومال لے کر آتی ہے، عزاداروں کے چہروں کو دیکھتی ہے، جس عزادار کے آنکھ سے آنسو فوراً آگے، اللہ نے تمہارے قسمت، اللہ نے تمہارے قسمت۔ نماز پڑھتے ہیں تو تم مصلی پر آ کر کہتے ہیں قربتان اللہ، تم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اور جب غم حسین میں کوئی آنسو بہائے آہ کہہ دے فاطمہ تمہارے قریب، آ کر کہتی ہے اے میرے لال حسین کے عزادار۔
نہ میں پڑھ سکتا ہوں تفصیل مسائب نہ آپ سن سکیں گے۔ عزادارو شب اس مومنہ کے گھر مسلم نے قیام کیا، اس مومنہ نے مہمانداری کی، کچھ غذا پیش کی۔ کیسے کھاتے مسلم؟ کیسے کھائے؟ اتنا ملا کہ اس مومنہ نے کھانا تو پیش کیا مگر مسلم نہیں کھا سکے۔ نماز فجر کا وقت آیا، نماز سے فارغ ہوئے، اسی اثنا میں مسلم نے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی، ذرا زبتن کیا۔ اس مومنہ نے کہا خیر تو ہے؟ کہا ہاں فوجی گھوڑے آ رہے ہیں، اگر میں گھر کے باہر نہ نکلوں، اگر میں نہ نکل، عجب نہیں کہ وہ تیرے عجب نہیں کہ وہ تیرے گھر میں داخل۔ ایک مومنہ کا اتنا خیال، ایک مومنہ کا اتنا خیال، جب روایت پڑھا شام غریبہ، آئے زینب ام کلثوم، واہ محمدہ واہ خلت ناصرہ۔ عزادارو مسلم مومنہ کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، مومنہ کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ یزیدی لشکر اس کے گھر نہ داخل ہو جائے۔ کربلا کے دشت میں خیمے لوٹے جا رہے ہیں، نبی زادیوں کی چادر عباس۔ دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا، اشارہ کر رہا ہوں، مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ عزادارو ابن زیاد کے سامنے جب مسلم کو پیش کیا، مسلم نے کہا لے جاؤ، کوٹھے پر لے جاؤ، اس کا سر قلم کر دو، سر قلم کر دو۔ مسلم کو کوٹھے پر لے جاؤ۔ مسلم نے کہا میری وصیت ہے، میری وصیت ہے، 3 وصیتیں ہیں، 3 میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ مسلم کہتے ہیں کہ دیکھو میرا آقا حسین مدینے سے سفر کا آغاز کر دیا، اس کو اتنی اطلاع دے دو کہ وہ کوفہ نہ آئے، کوفے کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ جب یہ وصیت مسلم ابن زیاد نے سنی، ابن زیاد کہتا ہے کہ نا، ہم تو حسین کا انتظار کر رہے ہیں، حسین کا سر تن سے جدا۔ واہ محمدہ عزادارو، ایسا دکھ رہا ہے مجھے کہ اسی ذکر پر آپ حضرات کی زحمت کو تمام کرو۔ اے عزادارو کوٹے پر لے گئے، ایک مرتبہ مسلم مدینے کا رخ کرے، اپنے جد و سلام ایسے سلام کیا، حضرت مسلم کو کوٹھے پر سے نیچے جب پھینکا گیا، منہ کے بل قیامت کی تو منزل ہے، یقیناً قیامت کی منزل ہے۔ پھر ایک جملہ کو جب میں یہ مقتل میں روایت پڑھ رہا تھا کہ مسلم کو کوٹھے پر سے پھینکا گیا، فوراً مجھے عباس یاد آیا، عباس کو گھوڑے پر سے زمین پر گرایا گیا، مگر دونوں میں فرق اتنا تھا، مسلم کے ہاتھ تھے، مسلم کے ہاتھ، عباس کے ہاتھ۔
سخی آگے بڑھا، مسلم کا سر تن سے جدا کیا، مسلم کے سر کو در پر لٹکایا گیا۔ پڑھوں کاہے کے لیے لٹکایا گیا؟ پڑھوں کیونکہ ان اشقیاء کو یقین تھا کہ جب حسین کو ہم قتل کریں گے، نبی زادیوں کو اسیر کریں گے، تو انہی میں مسلم کی بیٹی ہے، مسلم کی بیٹی رقیہ ہے، مسلم کی بیٹی رقیہ۔ چنانچہ ان اسیروں کو اس سر کے نیچے سے جب گزارا گیا، ایک مرتبہ رقیہ نے کہا میرا پاپا، ہو گئی مجلس، آزادارو، قیامت کا جملہ، قیامت ہم کو کہتے ہیں کب تک روگے، کب تک؟ کیا بتاؤ مجھے اے مسلمانوں، بتاؤ مجھے کیا یہ حکم شریعت ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کو غسل دے، کفن پہنائے، سبرد لحد کرے، نماز پڑھائے؟ ہائے مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر گلیوں میں کھینچا جا رہا، ایک دن کئی دن دا واہ محمد۔ یسرب کے مسافر سے قریب موت کا بنے ہیں، ہم راہ خدا سید آوارہ وطن ہے، منزل سے ہے نزدیک محمد کا نواسا، اب ختم صفحے ہو چکا شاہ شہداء کا، رہ کے دہلے جاتا ہے زینب کا کلیجہ، منہ دیکھ کے بھائی کا پریشان بہن ہے، ہم را